السلام علیکم. پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا. پروگرام کی ابتدائیہ مناظر دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مجھے آج بات کرنی ہے کہ نواز شریف صاحب کیا انہیں برطانیہ سے نکال دیا جائے گا؟ کیا وہ برطانیہ میں جھوٹے قرار دیے جا چکے ہیں؟ کیا وہ ان کی قسمت میں یہی ہے کہ وہاں سے رسوائی کے ساتھ وہ واپس آئیں گے اور یہاں پر جیل بھگتیں گے؟ اس صورتحال پہ ہم بات کریں گے اور اس پر آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو تمام صورتحال ہے اس کو کس طریقے سے پیش کیا گیا، حقیقت کیا ہے اور بیان کیا گیا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج اس موضوع پر جانے سے پہلے تھوڑی سی بات کی جائے ان پاکستانیوں کی جو ٹیلنٹ سے بھرپور ہیں. بہترین ٹیلنٹ ان کے پاس موجود ہے، لیکن صرف اور صرف سرکاری سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے، ان کو توجہ نہ دینے کی وجہ سے وہ ٹیلنٹ ہمارا ضائع ہو رہا ہے. آج پاکستانیوں کو ایک بڑی خبر ملی. اولمپک کا مقابلہ تھا، نیزہ پھینکنے کا مقابلہ تھا اور ہمارے کھلاڑی، ہمارے ایتھلیٹ ارشد ندیم اس میں حصہ لے رہے تھے. فائنل راؤنڈ میں یہ پہنچے. پاکستانیوں کو بڑی امید تھی اور جب یہ مقابلہ شروع ہوا تو پاکستانیوں کی نظریں ٹیلی ویژن اسکرین پر تھیں. جب وہ نیزہ پھینکتے تھے لوگوں کی سانسیں رک جاتی تھیں، لوگ دعا کر رہے تھے ان کے لیے اور انہوں نے بہترین مقابلہ کیا. 5ویں پوزیشن انہوں نے حاصل کی اور اس طرح پاکستان کا انہوں نے نام روشن کیا. ارشد ندیم کے بارے میں اگر جب آپ معلوم کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نوجوان نے کن نامساعد حالات میں تربیت حاصل کی. اس کے پاس جو آلات تھے تربیت حاصل کرنے کے وہ زنگ آلود تھے. اس کے پاس نہ نیوٹریشن تھا کوئی جو اس کو بتاتا کہ آپ کو کون سی غذائیں استعمال کرنی ہیں، نہ اس کے پاس پروفیشنل کوچز موجود تھے. اس کے باوجود یہ نوجوان بغیر کسی وائلڈ کارڈ انٹری کے، بغیر کسی نامینیشن کے، اپنے زور بازو پر اور اپنے کھیل کے سابقہ ریکارڈ کی بنیاد پر اولمپک تک پہنچا اور اولمپک میں بھی اس نے 5ویں پوزیشن حاصل کی. تو پاکستانی اس بات پر خوش ہیں آج کہ پاکستان کا یہ نوجوان اس سطح تک پہنچا اور پاکستان کا اس نے نام روشن کیا. پہلی پوزیشن کیوں حاصل نہیں کر سکا یہ نوجوان؟ یہ سوال سب کے ذہنوں پہ موجود ہے. جس شخصیت نے یہاں پر پہلی پوزیشن حاصل کی اس کا تعلق بھارت سے ہے، نیرج چوپڑا. اور نیرج چوپڑا کے بارے میں جب آپ معلوم کریں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ان پر انڈین گورنمنٹ کروڑوں روپے خرچ کر رہی تھی. ان کے پاس بہترین کوچز موجود تھے، ان کے پاس بہترین سہولیات موجود تھیں اور اولمپک ایونٹ سے پہلے ان کو یورپ میں باقاعدہ ٹریننگ دلائی گئی تھی اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے کھلاڑی کو تیار کیا تھا. ارشد ندیم نے ساؤتھ ایشینز گیمز میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اور ریکارڈ حاصل کیا تھا اور انڈیا ساؤتھ ایشیا میں موجود ہے. انڈیا نے یقیناً ٹارگٹ کیا ہوگا کہ یہاں ارشد ندیم موجود ہوگا تو ہمیں کیسی تیاری کرنی ہے، لیکن پاکستان کے پاس یہ تیاری موجود نہیں تھی. بہرحال ارشد ندیم کو ہماری بہت بہت مبارکباد. پاکستانیوں کو اطمینان رکھنا چاہیے، پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے، لیکن پاکستان کی حکومتوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اولمپک جہاں پاکستان کی ٹیم اگر ہاکی کے مقابلے میں شرکت نہ کرے تو وہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا. آج پاکستان کی ٹیم وہاں کوالیفائی بھی نہیں کر رہی ہے. تو یہ ہیں جینوئن ایشوز پاکستانیوں کے اور ان پر بات نہیں ہوتی. تو ان پر بات ضرور ہونی چاہیے، ان پر توجہ ہونی چاہیے. اور عمران خان صاحب خود اسپورٹس مین ہیں، ان کی حکومت میں تو کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ جو ایتھلیٹس ہیں، ہمارے کھلاڑی ہیں، ان کی بھرپور پشت پناہی کی جائے. آتے ہیں جی اپنے موضوع کی طرف. اور ہمیں یہ پتہ چلا جب نواز شریف صاحب کی متعلق خبر آئی تو حکومتی ترجمانوں نے ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس کی، تابڑ توڑ پریس کانفرنس کی اور ہر پریس کانفرنس میں ہمیں یہ بتایا کہ نواز شریف صاحب کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے اور اب انہیں ایکسٹینشن اس پر نہیں مل رہی ہے اور نواز شریف صاحب کو واپس آنا پڑے گا. حالانکہ جب ہم نے معلومات کی تو ہمیں پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب کے پاس 10 سال کا ملٹیپل انٹری ویزا موجود ہے جو ایکسپائر نہیں ہوا ہے. نواز شریف صاحب وہاں پر جو قیام کی مدت ہے جو ہر ملک میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں وزٹ ویزا پر ہیں تو آپ کو ایک خاص مدت کے بعد ایگزٹ کرنا ہوتا ہے اس ملک سے اور آپ چاہیں تو ایگزٹ کرتے ہی آپ دوسری فلائٹ لے کر واپس اس ملک میں جا سکتے ہیں. تو یہ سہولت نواز شریف صاحب کے پاس موجود تھی. 1.5 سال سے برطانیہ میں یہ پریکٹس نہیں ہو رہی تھی کووڈ کی وجہ سے، اس لیے یہ ایک روٹین کی بات تھی کہ ایک ای میل کر دی جاتی تھی کہ جی ہم ایگزٹ نہیں کریں گے اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا تھا. اس دفعہ برطانیہ کا جو وزارت داخلہ کا حکام ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اب یہ ریلیکسیشن آپ کو نہیں ملے گا اور آپ کو ایگزٹ کرنا پڑے گا. تو یہ اصل معاملہ تھا. اس معاملے کو بنیاد بناتے ہوئے جو حکومت کا موقف سامنے آنا شروع ہوا، چند لائنیں پیش کرتا ہوں آپ کے ساتھ. فواد چودھری صاحب نے
جو ٹویٹ کیا تو انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب برطانیہ میں جھوٹے قرار دیے گئے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہاں پر اگر پیش کی ہوں گی تو اس میں جھوٹ تھا اور ان کا جھوٹ پکڑا گیا، حالانکہ اس تمام معاملے میں کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے میڈیکل رپورٹس یہاں پیش کی تھیں۔ اسی طرح فاروق حبیب صاحب نے فرمایا کہ اب نواز شریف کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے کہ واپس آئیں، اپنی سزا پوری کریں، لوٹی ہوئی دولت واپس کریں، اور نواز شریف کا دانہ پانی برطانیہ میں اب ختم ہو گیا ہے۔ شہباز گل صاحب نے تو حد ہی کر دی اور انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں ڈاکٹروں نے نواز شریف کی جھوٹی رپورٹس بنانے سے انکار کر دیا ہے، اور سنیں بھی کہ انہوں نے کہا کیا۔ نواز شریف صاحب نے وہاں ویزا اپلائی کیا، پاکستان کی رپورٹیں ساتھ لگائیں، بتایا کہ میں بڑا بیمار ہوں اور میرا ویزا ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ ادھر آگے جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے پورا کیس دیکھ کے انہیں 2 موقع دیے کہ بندے دے پتر بن جاؤ۔ جب 2 دفعہ موقع دینے پر یہ باز نہیں آئے تو تیسری بار انہوں نے انہیں جواب دیا، ان سے پوچھیں لائیں وہ ڈاکومنٹ۔ انہوں نے ان کو واپس یہ کہا کہ آپ جو کلیم، اور یہی نہیں، یہی موقف اختیار کیا شہزاد اکبر صاحب نے بھی، جو خود وکیل بھی ہیں اور پاکستان میں جو انصاف کا اور احتساب کا سارا نظام ہے، خاص احتساب کا نظام، وہ شہزاد اکبر صاحب کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں بھی نواز شریف کا جھوٹ پکڑا گیا ہے کہ وہ بیماری کا بہانہ بنا کر اب برطانیہ میں قیام نہیں کر سکتے، اور جب ہم نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ جی اس جو اپلیکیشن تھی ایکسٹینشن کی، قیام کی ایکسٹینشن کی، اس میں کہیں بیماری کا کوئی ذکر نہیں تھا اور کوئی رپورٹ اس میں پیش نہیں کی گئی تھی۔ یہی پریس کانفرنسز جاری تھیں کہ نون لیگ کی طرف سے جو موقف آیا اس میں بھی ابہام موجود تھا، تو یہ ضرورت ہے نون لیگ ہو یا گورنمنٹ کے ترجمان ہو کہ وہ خبر کی صداقت کو پرکھ لیا کریں اور اصل بات کیا کریں۔ سنیں مریم اورنگزیب صاحب نے کیا کہا۔ جس وقت یہ خبر آئی تو میں اس کی حقیقت بتاتی چلوں کہ ایک نارمل پروسیس ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کا ویزا ایکسپائر ہوا اور جو کوئی بھی یو کے میں موجود ہو، جب ان کا ویزا ایکسپائر ہوتا ہے تو وہ ایکسٹینشن کے لیے ایک نارمل پروسیس ہے، اور ایک نارمل پروسیس کے تحت محمد نواز شریف صاحب نے اپنا ویزا ایکسٹینڈ کرنے کی اپلیکیشن دی، جو ہوم آفس نے معذرت کی، اور اسی ہوم آفس نے اس فیصلے کے اندر جہاں معذرت کا فیصلہ ہے اس کے اندر کیٹیگورکلی لکھا کہ آپ اس فیصلے کے خلاف رائٹ آف اب پورے ملک میں عوام کو یہ پتہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب کا ویزا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور وہ جھوٹے قرار دیے جا چکے ہیں، جو حکومت کی طرف سے بیانیہ آیا اسی کو غالباً فیک نیوز کہتے ہیں، اس پر تو کیسز بن جایا کرتے ہیں لوگوں کے خلاف، لیکن حکومتی ترجمان اس طرح کی باتیں کر دیا کرتے ہیں۔ 2 دن کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک ٹی وی شو میں اس بات کو کچھ اس طرح سے کلیئر بھی کیا۔ نواز شریف صاحب کا ویزا بھی قائم ہے، اور انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ جو ہمارا 180 دن کا قانون ہے اس کے تحت آپ مزید ملک میں نہیں رہ سکتے، لیکن جب ٹریبیونل میں معاملہ چلا گیا ہے، جب تک ٹریبیونل فیصلہ نہیں کرتا تو وہ اس ملک میں لیگلی رہ سکتے ہیں، یہ ان کے قانون میں گنجائش ہے۔ وہاں پر قانون ہے اس ملک کے اندر، ہماری طرح بدقسمتی سے جو ہمارے حالات ہیں وہ وہاں پر نہیں ہیں، تو قانون وہاں حق اور انصاف کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہے، تو ان کے علاج ہونا ہے، یہ ڈاکیومنٹس پریزنٹ ہو جائیں گے، ہمیں امید ہے وہ اجازت دے دیں گے، وہاں نہ ہوا تو کہیں اور علاج کروا لیں گے۔ ان کی، ہماری پارٹی کا، میرا ذاتی، اس پارٹی۔ اب نواز شریف صاحب کے لیے جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے اور حکومت پاکستان ان کا پاسپورٹ رینیو نہیں کر رہی، ان کو نیا پاسپورٹ جاری نہیں کیا جا رہا، تو اب نواز شریف صاحب اگر باہر جائیں گے، ٹریول کریں گے تو کیسے ٹریول کریں گے، اور واپس اگر لنڈن جانا چاہیں گے تو کیسے جائیں گے، یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن اس کا بھی حل موجود ہے اور پروگرام میں ہم اس پر بات بھی کریں گے۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں، میرے ساتھ جناب موجود ہیں لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، سر بہت شکریہ آپ کا۔ میاں جاوید لطیف صاحب نمائندگی کریں گے PMLN کی سینئر رہنما ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ علی محمد خان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے جو وفاقی وزیر بھی ہیں اور PTI کی وہ نمائندگی کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے ان مہمانوں کی طرف جاؤں، چلتے ہیں لنڈن اور وہاں بات کرتے ہیں حضرت جاوید صاحب سے جو ہمارے بیورو چیف ہیں۔ حضرت جاوید صاحب، جب سب سے پہلے آپ سے تصدیق کی گئی تھی تو آپ نے بھی یہی اصطلاح استعمال کی تھی کہ جی ویزا ایکسپائر نہیں ہوا، اور پھر آپ پر خاصی تنقید بھی ہوئی تھی، تو بعد میں ثابت یہی ہوا کہ جی ویزا ایکسپائر نہیں ہوا ہے، وہ معاملہ کچھ اور ہے۔ تو اب نواز شریف کا پاسپورٹ تو نہیں ہے ان کے پاس،
اب کیا کریں گے نواز شریف صاحب؟ کیا ان کے پاس آپشنز موجود ہیں کہ اگر وہ قیام کرنا چاہتی ہیں اور قیام کریں تو کیسے کریں گے؟ بہت شکریہ مسعود صاحب. صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ کیس ہے اور پرائیویٹ کیس میں جو ایگزیکٹ معلومات ہوں گی یہاں جو جی اظہر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے، آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ اظہر جاوید صاحب سے اس وقت ہم بات نہیں کر پا رہے. مہمانوں کی طرف میں آتا ہوں. اعجاز امان صاحب، سر تمام صورتحال آپ نے دیکھی کہ ایک نقطے نے مجرم محرم کو سے مجرم کر دیا، یعنی معاملہ کچھ اور تھا، اور حکومت کی طرف سے جو سینئر ترین لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ نواز شریف کا جھوٹ پکڑا گیا ہے. نواز شریف صاحب یہاں سے گئے، حکومت کا 11 رکنی میڈیکل بورڈ تھا جس نے انہیں بتایا کہ وہ بیمار ہیں اور ان کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا، اس لیے انہیں ٹریول کرنا پڑے گا. حکومت نے اس کے بعد اس پر یو ٹرن لے لیا. اب ایک خبر آئی کہ جی ایک کچھ قباحت پیدا ہو گئی ہے ان کے قیام میں، وہاں پر دوبارہ یہ کہا گیا کہ وہ جھوٹے قرار پائے ہیں. اس طرز عمل پر اگر یہ کوئی عام آدمی اس طرح کی خبر کرتا، کوئی صحافی کرتا، تو اس کے اوپر تو فیک نیوز کا قانون اپلائی ہو جاتا. کیا کہیں گے اس رد عمل پر آپ حکومت کے؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جی بات یہ ہے، ایک تو ہماری جو گفتگو ہے، جو لہجے ہیں، جو الفاظ کا چناؤ ہوا ہے، وہ تو زوال پذیر پارلیمنٹ کے اندر بھی ہے اور پارلیمنٹ کے باہر بھی ہے، اور اس میں کسی پارٹی کو یہ ترا نہیں ہے کہ کون کتنا زیادہ غلط الفاظ کا استعمال کرتا ہے. میرے خیال میں سب ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں رہتے ہیں. جس ابہام کی آپ نے بات کی، اگر ان کے آفیشیل سپوکس پرسن مریم اورنگزیب صاحبہ بھی یہ فرما رہی ہیں کہ نواز شریف کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے، تو کنفیوژن تو تھی. حکومت بھی کہہ رہی تھی ایکسپائر ہو گیا ہے، ان کی اپنی جو سپوکس پرسن ہے پارٹی کی وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے. اب جو بات آپ نے بیان کی اور جو خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں وہ آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ چیز ہے. بات یہ ہے کہ اس میں جو ڈیفیکلٹی جس کا آپ نے ذکر کیا، پہلی بات یہ ہے کہ 10 سال کا وہاں قیام کوئی اتنا باعزت کسی بھی بڑے سیاسی لیڈر کے لیے باعزت قیام نہیں ہے کہ وہ یہ فخر کرے کہ مجھے 10 سال کا ویزا حاصل ہے لہذا میں 10 سال رہ سکتا ہوں. اگر ووٹ کو عزت دینی ہے، اپنے جو اوپر لگے ہوئے الزامات ہیں ان کی وضاحت کرنی ہے تو واپس آ جائیں، عدالتوں کو فیس کریں، عوام کو لیڈ کریں، اپنے ووٹرز کو لیڈ کریں اور باعزت طریقے سے ملک میں سیاست کریں. یہ طریقہ ہے سیاست دانوں کا یا جو لیڈر کہلوانے کی اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے تو صرف یہ آپشن ہے. اب اگر وہاں قیام کرنا ہے 10 سال نہیں کریں 20 سال کر لیں، انہیں کون روک سکتا ہے. لیکن جو ٹیکنیکل ایشو ہے پاسپورٹ کا وہ غور طلب ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں جو بڑی ڈینجرس بھی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو پاسپورٹ ہوتا ہے یہ اسٹیٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، if I am not wrong، اور اگر اسٹیٹ ڈاکیومنٹ کو اسٹیٹ ایشو نہیں کر رہی تو وہ اس وقت اسٹیٹ لیس پرسن ہو جائیں گے کیونکہ ان کے پاس ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے، یہ پاسپورٹ ایکسپائرڈ ہے، ایکسپائرڈ پاسپورٹ پہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے. اور اگر وہ جاتے ہیں کونسلیٹ میں یا پاکستان کے مشن میں پاسپورٹ لینے کے لیے تو مشن ٹیریٹری ہے پاکستان کی، اگر وہ اندر جائیں اور ان کو باہر نہ آنے دیا جائے تو برطانیہ کی حکومت انہیں وہاں سے باہر نہیں نکال سکتی. ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کونسلیٹ کے اندر داخل ہو سکیں. اسی طرح وہ 1 پیج ڈاکیومنٹ ٹریول ڈاکیومنٹ ان کو مل جائے گا. وہ ٹریول ڈاکیومنٹ لے کے یک طرفہ پاکستان کا سفر تو اختیار کر سکتے ہیں لیکن اس پر وہ واپس نہیں جا سکتے. تو ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے کہ وہ پاسپورٹ کے بغیر اگر اسٹیٹس پرسن ہو کے وہاں رہنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں جس سیاسی کارڈ کا وہ مطالبہ کرتے ہیں یا کلیم کرتے ہیں اس میں بہت بڑا بٹا لگے گا اور وہ ایک اسٹیٹ لیس پرسن ہونے کی حیثیت سے کیسے وہاں برطانیہ میں رہیں گے. اور اگر وہ پاسپورٹ حاصل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو ان کے لیے اگین بہت بڑی مشکل نظر آ رہی ہے. بالکل آپ نے بالکل اہم پوائنٹ اٹھایا ہے. لیکن نواز شریف صاحب جو کہ اعتبار نہیں کرتے اس نظام پر اور اپنی سزاؤں پر ان کو تحفظات ہیں، وہ کہتے ہیں انصاف نہیں ہو رہا ان کے ساتھ، تو ان کے لیے باہر قیام کرنے کے لیے پاسپورٹ کے علاوہ بھی کچھ آپشنز ہیں جن کا اگر اظہر جاوید سے ہمارا رابطہ ہوا تو ہم ان سے بات کریں گے. مگر پھر بھی آپ کا جو ہے پوائنٹ بہت ویلڈ ہے. میاں جاوید لطیف صاحب، نواز شریف صاحب نعرہ تو لگاتے ہیں ملک میں تبدیلی کا، انقلاب کا تقریباً نعرہ لگاتے ہیں،
مفاہمت کے بجائے وہ مزاحمت کی سیاست کی بات کرتے ہیں اور وہ تبدیلی لانے کی بات کرتے ہیں, ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں, لیکن کوئی ابھی تک ان کا پروسیجر نہیں ہوا. اور مریم نواز شریف صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جی اگر ان کو انصاف کی یقین دہانی کرائیں, ان کو ان کی زندگی کی ضمانت کہیں, تو اگلی ہی فلائٹ سے وہ پاکستان آ سکتے ہیں. تو پاکستان میں وہ لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی اگر وہ تحریک چلاتے ہیں تو ان کا ساتھ دیں, تو ان کا لیڈر ہی ان کے ساتھ موجود نہیں ہے. تو یہ اعتراض تو نواز شریف صاحب پر رہے گا. دیکھیں مسعود, شکریہ آپ کا, مگر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ان کے فالوور ہیں, جو ان کی جماعت ہے جو اس بیانیے کے لیے تحریک چلاتی ہے, تو وہ تحریک کیسے چلائے گی جب وہ قیادت کے لیے موجود نہ ہوں گے یا ان کو قیادت کے لیے بلائیں گے؟ ہم تو روک رہے ہیں, ہم تو روکنے والوں میں سے ہیں کہ ابھی آپ یہاں نہ آئیں. اور جو بات کر رہے تھے اعجاز ایوان صاحب, میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ جس نے پاکستان کے لیے صرف کیا, کیا اس کی زندگی اس پاکستان میں محفوظ ہوئی؟ کیا اسے یہاں سے انصاف ملا؟ وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں یا نواز شریف ہوں, محترمہ فاطمہ جناح ہوں, یہ سوال اٹھتے ہیں اور قوم کرتی ہے. بڑے ادب سے میں سب کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں, اور میں بڑے ادب سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے, میں وہ آپ کا وقت ضائع کیے بغیر صرف اتنا کوٹ کروں گا, آپ نے جوید اظہر صاحب کو بھی کوٹ کیا, آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی, میں وہ دہرائے بغیر آگے چلتا ہوں. میں یہ صرف یہ کہوں گا کہ جو حکومتی ترجمان جو گفتگو کر رہے تھے, عمران خان صاحب سمیت جو وزراء گفتگو کر رہے تھے, ان کی فضول گفتگو اور فضول لوگوں کے لیے تو میں کچھ نہیں کہوں گا, مگر عمران خان صاحب نے جب شہباز شریف پر الزام لگایا تھا کہ 10 ارب کی آفر مجھے کی گئی, تو وہ ہم نے کورٹ کیس کیا, اور عمران خان صاحب نے وہاں سٹیٹمنٹ یہ دیا کہ میں نے تو وہ سیاسی سٹیٹمنٹ دیا تھا. بھئی آپ دیکھیں کہ اس بندے کو پکڑ کر پرائم منسٹر لگا دیا گیا. وہ ایک معاملہ بالکل ہے, مگر یہ بھی ہے نا میاں جاوید لطیف صاحب, حکومتی ترجمان تو جو کہہ رہے تھے سو کہہ رہے تھے, آپ کی اپنی آفیشل ایکسپوکس پرسن جو ہیں جب وہ بھی وہی بات دہرائیں گی, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تھوڑا دیکھ لیا جائے کہ اصل معاملہ کیا ہے اور پھر بیان دیا جائے, یا بیان دینے کی اتنی جلدی بغیر تصدیق کے. تو یہ آپ کی جماعت نے اس کو محسوس کیا کہ آپ کی طرف سے بھی غلطی ہوئی ہے؟ نہیں, یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں, یہ اعجاز ایوان صاحب نے بھی بات درست کہی. یہاں تک تو میں مانتا ہوں کہ ہر ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایکشن کا آپ ریئیکشن کریں, ضروری نہیں ہوتا کہ ہر پریس کانفرنس کا جواب بھی آپ پریس کانفرنس میں دیں. ان کا تو کام ہی 3 سالوں میں ایک ہی ہے کہ ماں سوائے جھوٹ بولنے کے اور کوئی کام نہیں کرنا, تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کا جواب دیں. مگر میں ایک اعجاز ایوان صاحب کی خدمت میں ضرور, میں بار بار ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ بطور ایک پاکستانی کے میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ ہم دنیا کے کسی فورم پر جو حقائق ہیں, جو نواز شریف کے ساتھ پاکستان کے اندر ہوا سلوک, وہ دنیا کے کسی فورم پر نہ لے کر جائیں. اور میں دعا گو ہوں کہ ہمیں وہ مجبوری نہ آ پہنچے کہ ہم ہر چیز جو ہے دنیا کے کسی فورم پر لے کر جائیں. مگر میں یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب سمیت جرنیلوں نے, سابق جرنیلوں نے جتنی کتابیں لکھیں, اور اس میں اداروں کے متعلق مشرقی پاکستان سے لے کر اداروں کے متعلق جو کچھ لکھا گیا, اور عدلیہ کے حوالے سے ہو, دفاعی ادارے کے حوالے سے ہو, اس کا عشر اشیر بھی میں نے نہیں کہا تھا تو میں غدار بن گیا تھا, مجھے جیل ڈال دیا گیا تھا. مگر میں یہ عرض کروں گا کہ کیا جرنیل وہ کتاب لکھیں اور اس میں وہ ساری چیزیں لکھیں تو ان کو کوئی چیک نہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, ان پر کوئی کمیٹی نہیں بن سکتی؟ عمران خان
सब कुछ लिखें अपनी मियां जावेद किताब लतीफ में, साहब, अभी तो उसको बात हो रही है वज़ीर-ए-आज़म मियां लगा नवाज दिया शरीफ जाए, साहब की कोई वतन कमेटी नहीं वापसी के बनेगी, हवाले से। कोई मियां साहब, मियां जावेद लतीफ साहब, अभी तो बात हो रही है नवाज शरीफ साहब, क्या उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा? जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, आप जो बात कह रहे हैं वो बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके लिए फिर कोई प्रोग्राम रख लेंगे, कोई और नशिस्त रख लेंगे। एक ब्रेक की तरफ नहीं जाना है, और ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो फिर मैं अली मोहम्मद खान साहब को भी शरीक गुफ्तगू करूँगा और उनसे भी पूछूंगा कि जो नैरेटिव हुकूमत ने इख्तियार किया, अब तो साबित हो रहा है कि उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने अपने इस तमाम प्रोसेस में कोई मेडिकल रिपोर्ट जमा नहीं कराई है। उन्होंने एक सिंपल ईमेल की थी, उस ईमेल का उनको जवाब मिला है। जो रूटीन की प्रैक्टिस है वो इख्तियार की गई थी। तो ये हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर अगर इतने आला फोरम पर हुकूमती तर्जुमान बयान करेंगे तो फिर पाकिस्तानी कौम कहाँ देखेगी? और ये फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ जो फिर आप बात करते हैं, तो फेक न्यूज़ तो वहीं से जनरेट हो रही है। एक ब्रेक के बाद पूछते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। अली मोहम्मद खान साहब को भी शरीक गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। सर, ये नवाज शरीफ साहब के मामले पर जो आपकी पै दर पै प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, बाद में साबित ये हुआ कि मेडिकल ग्राउंड्स पर तो उनका मामला देखा ही नहीं अभी बरतानवी अदालत ने, बरतानवी वजारत दाखिला ने, और वो एक रूटीन की कार्रवाई थी जिसमें एक कतगन ज़रूर है नवाज शरीफ साहब पर, और उस मामले को सॉल्व किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप नवाज शरीफ साहब को ज़बरदस्ती पाकिस्तान ले आएंगे। पासपोर्ट अगर आप उनका रिन्यू ना भी करें तब भी उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान नहीं लाया जा सकता। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जी, इसमें आपने बीमारी की बात की, कहा कि उनका झूठ पकड़ा गया, वो बीमार नहीं है, बार बार इसको दोहराया गया। तो इसकी जगह अगर आप हमें ये बताएं कि जी, हमें सस्ता इंसाफ कब मिलेगा, फौरी इंसाफ कब मिलेगा, हमें सस्ती तालीम कब मिलेगी, हमें साफ़ पानी कब मिलेगा, हमें नौकरियां कब मिलेंगी, अवामी मसाइल की बात करें तो ज़्यादा मुनासिब हो। अब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आते हैं नहीं आते, एक मसला ज़रूर है, लेकिन बुनियादी मसला ये नहीं है। इस पर ज़्यादा तवज्जो है, प्रोपेगेंडे पर ज़्यादा तवज्जो है, असल इशूज़ पर आपकी तवज्जो कम मालूम होती है। असल एतराज़ ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। लेकिन रज़ा साहब, आप इस पे प्रोग्राम ना करें, हम नहीं करेंगे। आप अभी एजुकेशन पे कर लें प्रोग्राम, मैं आप तैयार हूँ। आप हेल्थ पे कर लें, खासकर इकॉनमी पे कर लें, उसको अल्लाह के करम से रिवाइव किया है। आप बिलियन ट्री सुनामी पे कर लें, आप कर लें रीजनल सिक्योरिटी पे, या आप कर लें जो इमरान खान साहब ने दुनिया के सामने कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, उस पर कर लें। कश्मीर इलेक्शन पे कर लें, देखें जो इशू होगा उस पर बात तो होगी। अब मियां नवाज शरीफ साहब ना तो कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं और ना कोई बिल्कुल ही फारिग हैं कि उन पे बात ही नहीं हो सकती। मतलब मैं सच्ची बात करूंगा, एक बड़ी जमात के एक बड़े लीडर हैं, हालांकि डिस्क्वालीफाइड हैं और मफरूर हैं, लेकिन अगर उनका कोई इशू होता है तो ये एक मामूली बात नहीं है कि वो पाकिस्तान से गए, इलाज के लिए गए, इलाज की बुनियाद पे गए, उनको एक स्पेशल रिलीफ मिली जो आपको या मुझे नहीं मिल सकती। रजा साहब, अल्लाह आपको बीमार ना करे जेल में, आप नवाज शरीफ नहीं हैं, आप नहीं जा सकेंगे बाहर, लेकिन वो गए बाहर, एक्स्ट्रा रिलीफ मिला। जब जेल में थे आप ही लोग हम पे सवाल करते थे, जान से मारने पे तुले में, एक्स प्राइम मिनिस्टर को हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही, उनको बाहर जाने दिया जाना चाहिए। जब बाहर जाने दिया गया वहां पे वो रहे। अब सबसे जो बड़ा सवाल उठता है रजा साहब वो ये है, आपको पता है, मुझे पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि जब ये जेल में थे और आप उनको अलाउ नहीं कर रहे थे, ये पूरी नून लीग सरतापा चीख और कोहराम, मियां साहब मारे जाएंगे, नहीं उनको जाने दिया जा रहा। मेरा इनसे सवाल ये है कि जब हेल्थ ग्राउंड्स पे ये चले गए हैं, अब वहां पे जो इन्होंने दरखास्त दी है और अपील की है, वहां पे कोई एक मेडिकल रिपोर्ट जमा की है? वो तो वहां हेल्थ ग्राउंड्स पे थे। अगर हेल्थ का इशू ही नहीं है तो हेल्थ के लिए दरखास्त क्यों नहीं है? और अगर आपको हेल्थ का इशू नहीं है तो पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आते? क्या आपको पाकिस्तान की मैं ऐड कर दूं एक चीज, आप गुफ्तगू जारी रखिएगा अली मोहम्मद खान साहब। नवाज शरीफ साहब वहाँ पर हैं विजिट वीज़ा पर, जिसके जो उनके पास 10 साल का वीज़ा है, मल्टीपल एंट्री वो कर सकते हैं, 10 साल तक आ जा सकते हैं। उसमें जब दरख्वास्त देनी थी तो उसमें मेडिकल रिपोर्ट लगाने का जवाज़ नहीं है, क्योंकि वो मेडिकल वीज़े पर नहीं है, इसलिए उसमें कोई मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, वो साहिब फराश नहीं है, वो बिस्तर पे नहीं लेटे हुए, वो बीमार हैं, और बीमार होने के बावजूद इंसान एक्टिविटीज़ कर सकता है तो वो एक्टिविटीज़ भी करते हैं। साहब ज्यादती ना करें, और इस बीमारी को आप ही ने बीमार हैं, नहीं ज्यादती ना करें। देखिए, या वो बीमार हैं या वो बीमार नहीं है। अगर बीमार नहीं है तो हेल्थ रिपोर्ट्स जमा करने की कोई जरूरत नहीं है।
اور اگر وہ بیمار ہیں تو بغیر ہیلتھ رپورٹس کے آپ کو ویزا کی ایکسٹینشن کیوں ادھر ملے؟ پورے پاکستان کو کیا کہہ کے گئے؟ یہ کیا آپ ہم سب کو جو ہے یہاں پہ پاکستانیوں کو ہماری کوئی کامن سینس نہیں ہے؟ اور پھر یہاں پہ بڑی بات کی جاتی ہے، بڑی یہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ حضور یہاں پہ جو ہے انصاف نہیں ہے، فلانا نہیں ہے. یہ 22 کروڑ کو انصاف نہیں مل رہا، آپ کو نہیں مل رہا. بہت سے کیسوں میں آپ کی جو ہے چھوٹ نہیں ہو گئی. آپ کے حق میں جو فیصلہ آتا ہے وہ بڑا انصاف ہوتا ہے. دیکھیں ہمیں یہ 71 کی کہانی نہ سنائیں. مجھے میرے سینئر ہیں لطیف صاحب، یہ ہمیشہ یہاں پہ بیٹھ کے وہ کہانی سنانا شروع کر دیتے ہیں. ہماری فاطمہ جناح ہماری ماں ہے، ہماری ماں تھی، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ لمبی زندگی جیں، لیکن ان کے خلاف جو مذموم حرکتیں ہوئیں رضا صاحب، وہ حرکتیں کرنے والے ان کی جماعت میں پناہ لیے بیٹھے، ہمارے پاس نہیں ہیں. دوسرا بھٹو صاحب کی بات یہ ہمیشہ کرتے ہیں، اس کا بھی میں آپ کو کہہ دوں. دیکھیں ایک آدمی میں کچھ اچھی باتیں کچھ بری، آپ کی بری باتیں اچھوں کو نہیں کور کر سکتی، اور جو بری باتیں ہیں. علی بھائی میں نے میاں جاوید لطیف صاحب کو بھی کہا تھا کہ یہ موضوع نہیں ہے نا، تو ہم موضوع پہ رہتے ہیں، اس پر پھر کبھی کر لیں گے پروگرام، تو انہوں نے بھی اپنی بات روک دی تھی. تو آپ نے بالکل اس پر رسپونڈ کر دیا. لیکن پھر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بات کرنی ہے. رضا صاحب کون سے انٹرنیشنل نواز شریف صاحب بیمار ہیں، اس کو کنفرم آپ نے کیا. الیکشن کی رات سن لیں نا، آپ نے کافی لمبا ان سے پروگرام کیا ہے. میری باری مجھے بات کرنے دیں. یہ کشمیر کے الیکشن کی رات، کشمیر کے الیکشن سے ایک دن پہلے حمداللہ محب جو پاکستان کا دشمن ہے، میں غدار نہیں کہہ رہا نواز شریف صاحب کو، تو پلیز اس پہ کوئی جو ہے چیخ پکار نہیں، صدا نہیں آنی چاہیے. صرف میں عرض کر رہا ہوں، نقطہ پیش کر رہا ہوں ایک پاکستانی کے طور پہ. میرا سابق وزیر اعظم میرے ملک کے دشمن سے کیوں مل رہا ہے، اور ابھی تک اس ملاقات کی ٹرانسکرپٹ کیوں نہیں آئی؟ الیکشن کی رات آپ حمداللہ محب سے مل رہے ہیں جو میرے ملک کو گالی دے رہا ہے. آپ کو کوئی بندہ نہیں ملتا. آپ ایک ایکس پرائم منسٹر جب ہندوستان جاتے ہیں، آپ جو ہے کشمیر حریت لیڈر سے نہیں ملتے. حریت لیڈرشپ سے کیوں نہیں ملتے؟ آپ جب وزیر اعظم تھے، آپ نے کلبھوشن یادیو کا ایک بار نام نہیں لیا. کوئی غدار نہیں کہہ رہا آپ کو، لیکن خدارا ہم نے تو کبھی بھی نریندر مودی کو گھر کی شادیوں پہ نہیں بلایا. ہاں عمران خان صاحب جا کے ہندوستان جب گئے تھے ملے تھے، ایز اے پولیٹیکل لیڈر ملے تھے، ذاتی تعلقات بنانے نہیں گئے تھے. دیکھیں رضا صاحب، میں آپ کو سچی ایک بات بتاؤں. دیکھیں میاں نواز شریف اگر واقعی ایک لیڈر ہیں، ان کو ملک واپس آنا چاہیے. یہ پرانی روایت چھوڑ دینی چاہیے کہ وہ جو ہے جب ان پہ آسانی ہو تب وہ سیاست کرنے آتے ہیں. مشرف سے بھی ڈیل کر کے واپس آئے تھے. بھٹو کی بڑی بات کرتے ہیں، بھٹو کسی ڈکٹیٹر سے اس نے ڈیل نہیں کی تھی. بھٹو کھڑا رہا تھا، آپ کھڑے نہیں رہے. آپ اپنے علی صاحب آپ صرف یہ اپیل ہی کر سکتے ہیں نواز شریف سے کہ آپ واپس آ جائیں. آپ حکومت پاکستان ہونے کی باوجود نواز شریف کو کسی طور پر بائی فورس واپس نہیں لا سکتے. یہ حقیقت ہے نا راز صاحب؟ there is no extradition treaty between us and UK. کوئی ایکسٹراڈیشن ٹریٹی نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں ویسے آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، ہمارے پاکستان کا جو ہے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے نکل جاتا ہے، وہ دوسرا جو قاتل اعظم ادھر بیٹھا ہوا ہے، 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے، وہ جو ہے الطاف غدار جو ہے ادھر بیٹھا ہوا ہے. اب میاں صاحب تو ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں، ان پہ کوئی ایسی غداری کی بات نہیں ہے. وہ ایک کیس میں ہیں جس میں انہوں نے کیس کا سامنا کرنا ہے. وہ ایک ہیلتھ گراؤنڈز پہ گئے. ہی شوڈ کم بیک. کیا آپ کے پورے پاکستان کے سب نظام، سپریم کورٹ، سب چیزوں پہ آپ کا جو ہے نو کانفیڈنس ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پھر 3 بار پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا. 5 سال تو آپ کی بھی حکومت رہی نا. آپ نے کون سا ادارہ ٹھیک؟ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی بھائی واپس آتا ہوں آپ کے پاس. میں ذرا اعجاز احمد صاحب کو بھی شریک گفتگو کروں. اعجاز احمد صاحب، آپ نے علی محمد صاحب کی پوری گفتگو سنی ہے. مسعود صاحب جی جلدی بتائیں، پھر میں اعجاز احمد صاحب کو. جی بتائیں، فرمائیں. مجھے 2 منٹ دیں. میں علی محمد خان میرے چھوٹے بھائی ہیں، ہمیشہ سافٹ گفتگو کرتے ہیں، مگر میں 2-3 چیزیں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے فرمائیں. تو میں میاں صاحب آپ کی باری پر آپ کے پاس آتا ہوں تاکہ آپ ہر کوئی نواز تفصیل سے بات کر لیں. میں کمنٹ لے لوں اعجاز احمد صاحب سے. آپ اپنے وقت پوری بات کر لیجیے گا. آپ نے 3-4 باتیں کرنی ہیں، میں سمجھا کچھ آپ نے ایڈ کرنا ہے، تو میں اعجاز احمد صاحب سے بات کر لوں، پھر آپ کے پاس آ رہا ہوں. اعجاز احمد صاحب، ابھی علی محمد خان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. ایک طرف علی محمد خان صاحب نے کہا کہ جو سہولت نواز شریف کو ملی وہ ہر پاکستانی کو نہیں ملتی، یعنی یہاں پر ایسے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں جو ہر پاکستانی کے لیے نہیں ہوتے، آؤٹ آف دا باکس فیصلے ہوتے ہیں. اسی گفتگو میں علی صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے نظام پر اعتبار نہیں ہے؟ سر، جہاں پر ہر آدمی کے لیے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ہو، کیا وہاں پر یہ بات کرنا درست ہے کہ آپ کو نظام پہ اعتبار نہیں ہے؟ نظام میں تو جو ریفارمز کرنی تھی نا، اسی لیے حکومت آئی تھی، وہ ریفارمز بھی نہیں ہوئی.
تو نظام تو ہمارا کوئی آئیڈیل نہیں ہے نا, اس پر بات کرنی چاہیے کیا؟ دیکھیں نظام میں جو قباحتیں ہیں اس کے ذمہ دار بھی تو یہی لوگ ہیں نا. جو شخص 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے, اگر آج اس کو نیب کے قوانین میں غلطی نظر آتی ہے, اگر آج اس کو عدالتی نظام میں غلطی نظر آتی ہے, تو ذمہ داری میری تو نہیں ہے, ذمہ داری ان کی ہے جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اور کوئی ایسا نظام ملک کو دے نہیں سکے جس پہ یہ بھی اعتبار کریں اور ایک عام پاکستانی کو بھی اس پہ فخر ہو سکے. آج ان کے لیے ایکسیپشن کیوں بنی؟ کتنے جیل کے اندر قیدی ہیں جن کے لیے عدالت نے وزیر اعظم میں وقت کو کہا ہو کہ آپ یہ لکھ کر دیں, آپ ضمانت دیں کہ اگلے 48 گھنٹے میں اس مریض کو کچھ نہیں ہوگا. یہ کہاں کا؟ کتنے مریضوں کے لیے عدالت نے یہ گارنٹی مانگی ہے؟ کتنے ہارٹ پیشنٹ اس وقت جیل میں موجود ہیں؟ ان کے لیے تو کوئی عدالت یہ گارنٹی نہیں مانگتی کسی سے بھی. ان کے لیے کیوں مانگی؟ ایکسیپشنز بنائی جاتی ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اس ملک کا کہ اکراس دا بورڈ جسٹس کے قوانین نہیں بنے. ابھی لطیف صاحب نے مجھ سے 5 سوال کر کے اپنا ایک گلہ بھی بیچ میں داغ دیا. ان سوالوں کا میں جواب نہیں دوں گا کیونکہ آپ نے کہا اس کا وقت نہیں ہے اس پروگرام میں. لیکن ایک بات کا جواب میں ان سے مانگتا ہوں, وہ کون سے حالات ہیں جن میں آپ پاکستان زندہ باد نہیں کہہ سکتے؟ ایک مومن تختہ دار پہ بھی لٹک جائے نا تو وہ کلمہ شہادت بھی کہے گا, اور پاکستانی ہے تو پاکستان زندہ باد کہہ کے جھول جائے گا تختہ دار پہ, لیکن پاکستان مردہ باد نہیں کرے گا. وہ کون سے الفاظ ہیں؟ وہ کون سی مجبوری تھی؟ کس لیڈر کے ساتھ لائلٹی تھی کہ آپ نے کہہ دیا میں پاکستان زندہ باد کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اگر یہ آپ کی لائلٹی ہے اور یہ آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں تو میں آپ پہ کس اعتماد سے میں آپ کی طرف دیکھوں؟ مجھے ایسے کوئی انوائرمنٹ نظر نہیں آتے. میں نے کہا اگر تختہ دار پہ بھی لٹکنا پڑے مشکل حالات پیدا تو کر دیے. کلمہ شہادت اور پاکستان زندہ باد رہے گا. بالکل, پاکستان ہمیشہ زندہ باد تھا, پاکستان زندہ باد ہے, پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا. ایک بریک لے کر, بریک کے بعد میاں جاوید لطیف صاحب آپ تفصیل سے جواب دیجیے گا اپنی پرانی باتوں کا بھی, اور اگر اس پر رسپونڈ کرنا چاہیں میرے خیال میں تو پاس کر دیجیے گا, مگر ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک میاں جاوید لطیف صاحب. سر, جتنا کوئی بھی پاکستانی محب وطن ہے, الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ آپ اس سے زیادہ ہی محب وطن اور پیٹریوٹک پاکستانی ہیں. جب جنرل اعجاز اعوان صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے آپ کے 5 سوال لیفٹ کیے تھے اور ایک سوال آپ سے کر دیا تھا. تو آپ سے میں یہی کہوں گا کہ یہ اینکر والا نہیں, بھائیوں, چھوٹے بھائیوں والا مشورہ ہے کہ اگر آپ پاس کرنا چاہیں تو اس سوال کو پاس کر دیں, اور علی محمد خان صاحب کی گفتگو پر جو آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے وہ اگر آپ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اپ ٹو یو سر. میں کیونکہ آپ کے, ہاں جی بالکل, کیونکہ آپ کے پاس وقت کم رہ گیا ہے اور اعجاز اعوان صاحب کو کبھی کوئی موقع پھر آیا تو جواب میں ضرور دوں گا, مگر میں اتنا ضرور دونوں بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نظام میں رہتے ہوئے, اسی عدالتی نظام میں سوال اٹھا تھا کہ نواز شریف کے لیے کوئی قانون اور ہے اور دیگر قیدیوں کے لیے قانون اور ہے. تو میں دونوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی یہ بتا دے کہ اقامہ میں پورے پاکستان میں کسی اور کو سزا ہوئی ہے نواز شریف کے علاوہ. مجھے دونوں بھائیوں میں سے کوئی یہ بتا دے کہ کیا پاکستان کے اندر نہیں دنیا میں کوئی زمین پہ ہائی جیکر ہو کھڑا اور طیارہ فضا میں اغوا کر سکتا ہے, مگر نواز شریف نے وہ کیا اور اس کو سزا ہو گئی. یہ دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہے؟ اور پھر مجھے یہ کوئی بتائے دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہے کہ ایک جج سزا دینے والا اعتراف جرم کر لے کہ مجھے دباؤ میں لا کر سزا سنوائی گئی تھی اور اس جج کو تو سزا مل جائے مگر سزا سنانے والے کو, جس کو سزا سنوائی تھی اس جج نے, وہ بری نہ ہو سکے؟ اس کا نام ہے نواز شریف. اب آ جائیں, ایک جنرل صاحب نے اعجاز اعوان صاحب نے ایک جو بات کی, میں ان کی خدمت میں دوبارہ سے عرض کرتا ہوں کہ پرویز مشرف, دنیا جانتی ہے کہ آئین قانون توڑا, اس کو سزا ہوئی, مگر راتوں رات وہ بری کیسے ہو گئے؟ یہ بھی پاکستان نہیں دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. اور اسی طرح میں علی محمد خان صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مجھے کوئی بتائے کہ کوئی اشتہاری ہو عدلیہ کا, عدالت کا اشتہاری ہو اور اعلیٰ عدلیہ میں روز پیش ہوتا ہو بغیر ضمانت کے, اس کا نام ہے عمران خان.
مگر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. بغیر ضمانت کے وہ اعلیٰ عدلیہ میں پیش ہوتے تھے مگر کسی نے نوٹس نہیں لیا. اب آجیں جو بات بار بار کی جا رہی, وقت نکل جائے گا نا, وہ جواب نہیں دے پائیں گے. میاں صاحب جواب نہیں دے پائیں گے, لے لیتے ہیں. جی علی محمد خان صاحب, نظام پر اعتبار نہیں ہے, نون لیگ کی قیادت اس نظام پر اعتبار نہیں کرتی. آپ کی سیاسی جو آپ کی ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہیں, اس کو جواز بنا کر وہ بات کرتے ہیں. سر دیکھیں, بہت بڑا سوال میاں نواز شریف صاحب کی سیاست پہ ہے کہ 3 بار وزیر اعظم رہے, 5 سال پچھلے پورے کیے, اس سے پہلے بھی 2 ٹرم گزاری, نظام بنا ہی نہیں سکے. اگر آپ نے اپنی حکومت میں ایک ایسا نظام نہیں بنا سکے جو آپ کو انصاف دے سکے بقول آپ کے, تو عام آدمی پھر کس سے 22 کروڑ عوام کس سے گلا کریں. نمبر 1. نمبر 2, ہم نے تو کبھی مشرف صاحب کے اس عمل کو ڈیفینڈ ہی نہیں کیا. میں تو وہ آدمی جس نے ہمیشہ مشرف صاحب کو کنڈیم کیا, لیکن پھر آپ ہی تھے جو اس سے ڈیل کر کے کیوں آئے. ڈیلیں کیوں کرتے ہیں؟ کیوں آپ ڈکٹیٹروں کے جو ہے وہ جو ہے ان کے ساتھ راتوں کو ملتے ہیں؟ کیوں ابھی نہیں کہ آپ کے جو ہے ترجمان کیوں گئے ادھر جی ایس ٹی میں کیوں گئے؟ تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یار ایک سے طرح کی سیاست کریں نا, ختم ہو جائے گا. انقلابی بنے یا آپ میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں, آپ نے مریم بی بی کو چھوڑا ہوا انقلابی بنی ہوئی ہے. شہباز ہم نے ڈیل نہیں کی. میاں جاوید وضاحت کر لیں, آپ نے ووٹ کو عزت دے دی. مسعود صاحب ایک بار آپ کو بتاؤں, میں گزارش کرتا جاؤں مسعود صاحب, ہم نے نہ پرویز مشرف سے ڈیل کی, اور پرویز مشرف کو جو سزا ہوئی, میرے علی محمد خان بھائی ہیں چھوٹے, ان کی حد تک تو میں ان کی شاید بات مان لوں, مگر عمران خان سے لے کر نیچے تک پوری حکومت نے واویلا شروع کیا اور راتوں رات ان کو بری کروا دیا. یہ میں نہیں, ساری دنیا جانتی ہے. اور اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ آج تک نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو, آئین قانون کی بالادستی کے لیے جو قدم اٹھایا ہے اس پر آج تک کمپرومائز نہیں کیا. اگر کرتے تو ہماری حکومت نہ جاتی, اگر کرتے تو وہ جیل نہ جاتے. نواز شریف کے لیے سب سے بڑی مشکل اس وقت یہ ہے کہ اگر وہ 1 ٹائم پرمٹ چاہیں یا نیا پاسپورٹ, انہیں ہائی کمیشن ذاتی طور پہ آنا پڑے گا. ذاتی طور پہ جب وہ ہائی کمیشن کے حدود میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ ایبسکانڈر ہیں, اور سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق ان کی گرفتاری ہائی کمیشن کے اندر ہو سکتی ہے. اور یہ ان کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ اسائلم لیتے ہیں یا اسٹیٹ لیس سٹیزن بن کے انگلینڈ رہنا چاہتے ہیں, یا ہائی کمیشن آتے ہیں اور گرفتار ہو جاتے ہیں. یہ ایک بڑی جی علی محمد خان صاحب, معذرت آپ اپنی بات مکمل کریں. اعجاز عوان صاحب کی خواہش پوری نہیں ہوگی, مگر اس سے پہلے اسی سال جو ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں. اعجاز عوان صاحب اطمینان رکھیں. مجھے پروگرام پہ یہاں روکنا ہوگا. علی محمد خان صاحب, آپ سے معذرت کے ساتھ, کچھ دیر سے آپ نے جوائن کیا تو زیادہ بات آپ سے نہیں ہو پائی, بہت معذرت. اعجاز عوان صاحب بہت شکریہ آپ کا, علی محمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, جاوید لطیف صاحب آپ کا بہت شکریہ. جو بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس صرف یہی آپشن ہے کہ ان کو سرفری دستاویزات ضرور چاہیے ہوں گی. ذرائع بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, وہ اپنا ویزا بھی کنورٹ کروا سکتے ہیں, اور ایکسپائر پاسپورٹ پر بھی یہ کام ہو سکتا ہے وہاں پر, اور مزید آپشنز بھی ان کے پاس موجود ہیں. پھر کسی نشست پہ اس پہ بات کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.